السلام علیکم، اشتیاق بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ نیوز مانسرا۔ اس وقت آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی مشہور و معروف شخصیت موجود ہیں جن کی پہچان ان کے سماجی کام ہے، جو ایک درد دل رکھنے والی شخصیت ہیں اور اپنے علاقہ کے اندر اپنی جو بھی کنسٹیچوئنسی ہے سنڈے سر سے ان کا تعلق ہے، اور اس سے ہٹ کے بھی جہاں کہیں خدمت خلق کا کام ان کو ملتا ہے تو اس میں یہ دیر نہیں کرتے ہیں۔ تو وہ اہم شخصیت ہیں ملک محمد منظور صاحب۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی، آپ نے ہمارے چینل پہ وقت دیا، اور ارشد حسین شاہ سماجی شخصیت ہمارے ساتھ آج کی اس نشست میں موجود ہیں۔ تو ملک صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اپنے علاقے کے حوالے سے اور دیگر جو خدمات ہیں اور اس وقت جو کرنٹ ایشو جو ہیں جس پہ ایک سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، جس میں مسئلہ فلسطین بھی ہے، جس پہ مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم بربریت جو ہے وہ یہودیوں کی طرف سے ڈھائی گئی ہے، تو اس سے پہلے جو ہے آپ اپنے علاقائی سماجی خدمات پہ ضرور روشنی ڈالیں، چونکہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ یہ چاہیں گے کہ آپ کی جو کارنامے ہیں وہ سب کے سامنے آئیں۔ پہنچو۔ السلام علیکم جی، اسٹیٹ نیوز مانسرا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ امیر جب ٹھیک ہو جائیں گے تو غربت ختم ہو جائے گی۔ سب سے پہلے جب تک امیر کسی ملک کا ٹھیک نہیں ہے تو غربت کا خاتمہ تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوسری بات، پانی مانسہرہ کا جو بھی ہے بیلا مترائی کا، اس جگہ کا نام بھی ایسے ہی ہے، بیلا مترائی۔ سارے سیاسی میرے مانسہرہ کے سن رہے ہیں، وعدے تو کرتے رہے کہ پانی نیا لگائیں گے، آج ہماری حکومت آ جائے دوسرے کی آ جائے۔ میں نے تو آج تک وہ پانی وہاں پہ ہی ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ وہ اس کا کچھ سسٹم چینج ہوا۔ دوسری بات، کشمیر کی جو باتیں کرتے ہیں لوگ، 76 سال سے اقوام متحدہ میں کون سا انہوں نے کچھ کام کیا ہے؟ سیکرٹری کو جب اقوام متحدہ کے سیکرٹری کو کہا جاتا ہے کہ چپ ہوئے، تو کون ہے؟ اسرائیل والا کہتا ہے تو کون ہے؟ تو مسلمانوں کے جو ہے اس میں نہیں ہے ان کے پاس کچھ پاور کے باعث پٹرول ہمارا لیتے ہیں، بدماشیاں بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اس لیے تمام اقوام عالم کے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان تو ضرور امن چاہتا ہے، لیکن یہودی لابی تو امن نہیں چاہتی۔ وہ تو ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ مسلمان ایک بھی نہ رہے دنیا میں۔ تو یہ ہمارے لیے عبرت کا نشان بنا ہوا ہے اس ٹائم فلسطین اور کشمیر۔ یہ جنگ کا تو کوئی حل ہے نہیں ہے کہ جنگ سے کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اقوام متحدہ کی تو سنتا کوئی نہیں ہے، وہاں پہ یہودی لابی کی جو سنی جاتی ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کو ایک جگہ ہونا چاہیے، متحد ہونا چاہیے، اور مجھے زیادہ تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی شاہ صاحب جو ہیں جی بالکل، آپ نے درست کہا کہ سب سے پہلے تو مانسہرہ کے جو شہری ہیں ان کے لیے پینے کا شفاف پانی ایک اتنا بڑا سنگین شکل اختیار کر چکا ہے کہ یہاں کی آبادی جو ہے وہ نقل مکانی پر مجبور ہو چکی ہے، کیونکہ پانی جو ہے وہ زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ اور ہمارے جو مقامی سیاستدان ہیں، ایم پی ایز ہیں، ایم این اے ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ جو ہیں وہ تقریباً 1947 سے لے کر اب تک تقریباً کوئی بھی سیاستدان، کوئی پارٹی والا یہ ملک صاحب گلہ نہیں کر سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ اقتدار ہمارے پاس نہیں رہا۔ مسلم لیگ نون کے پاس بھی اقتدار بھی رہا اور یہاں سے ایم پی اے بھی رہا۔ تحریک انصاف جو ہے گزشتہ جو ٹرم تھی اس کے اندر مانسہرہ سے میرے خیال میں جو 5 کا جو ہے اعظم خان سواتی ایم نے پی بھی اے ایک دفعہ وعدہ کیا تھا، تو اعظم خان سواتی صاحب نے بھی یہ وعدہ کیا تھا جب میری حکومت آئے گی
تو میں نے تو کئی مرتبہ دیکھی حکومت، پھر اس کے بعد اللہ ہی جانتا. تو اللہ کی منصرف ہے عوام کے اوپر تو بڑی کرم نوازی ہے کہ جس طرح اعظم خان جو ہیں وہ تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے. مسلم لیگ نون سے سردار محمد یوسف صاحب جو ہیں وہ بھی مرکزی نون لیگ کے رہنما ہیں، اور بڑے بڑے اور لوگ بھی ہیں، لیکن انہوں نے منصرہ کے جو شہری ہیں ان کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو نہ تو پانی کے حوالے سے حل کیا گیا ہے، نہ سڑکوں کے حوالے سے حل کیا گیا ہے، نہ ہی منصرہ کے اندر جو ہے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ اس وقت ملک صاحب ضرورت ہے کہ مہنگائی کا دور ہے اور لوگ جو ہیں وہ سرکاری اسکولوں کی طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ ہر لوکیشن کے اندر سرکاری اسکول موجود نہ ہونے کی وجہ سے غریب لوگ بھی پھر پرائیویٹ اسکولوں کی مہنگی تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں. شاہ صاحب سکولوں کو تو آپ چھوڑیں، مہنگائی میں جو لوگوں سے انٹرویو لیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس ملک میں پیدا کیوں ہوئے ہیں. کچھ لوگ یہ باتیں کہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے اندر پیدا ہو کے گناہ کر چکے ہیں. سمجھ گئے شاہ صاحب؟ آپ کچھ کہیں؟ بس ٹھیک ہے جی، آپ نے جو باتیں کی ہیں میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی باتوں سے. تو ایک بات میرے ذہن میں آ گئی ہے کہ جو افغان مہاجرین کے حوالے سے، تو آج کل میں دیکھ رہا ہوں مختلف سوشل میڈیا پہ جو پاکستانی عوام، ہاں جی، تو جو پاکستانی عوام ہے ان سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یار آپ دیکھیں یہ ایک ریاست ہے، ریاست کے اندر کچھ ذمہ داری جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہوتی ہے. تو جو آپ گورنمنٹ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹیپ کیوں اٹھا رہے ہیں، ان کو کیوں واپس بھیج رہے ہیں، تو ایسی باتیں نہ کریں. یہ ہمارا ملک ہے، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ نے آپ کو سنبھالنا ہے نہ کہ دوسرے ملکوں کے لوگوں کو سنبھالنا ہے. تو ایسی باتیں خدا را نہ کریں. گورنمنٹ جو سٹیپ اٹھا رہی ہے، جو کام کر رہی ہے ان کو کرنے دیں. بہت اچھا سٹیپ اٹھا رہی ہے. آپ خود اگر بھوک سے مرتے ہیں دوسروں کی کیا مدد کریں گے؟ اس وقت 10-20 لاکھ کے قریب ہیں یا زیادہ ہیں افغان مہاجر جو ہیں ادھر. آپ ان کو واپس ان کے ملک میں جانے دیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی ان کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو، ان کو اپنے ملک کی پہچان ہو، ان کو نوکری کا جو بھی شعور ہے ان کے اندر آنے دیں. وہ ادھر ہی مہاجر کی شکل میں جب رہیں گے تو ان کا تو مستقبل تباہ ہو جائے گا، ان کے بچوں کا مستقبل تباہ ہو جائے گا. لیکن پاکستانی عوام کو جب میں سنتا ہوں تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ یار آپ کیوں رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں گورنمنٹ کی اس قانون میں، اس آرڈر پہ، اس جو انہوں نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے. تو یہ بہت اچھا ہے کہ بہت ہی اچھا سٹیپ اٹھایا ہے کہ وہ ان کے فائدے میں جا رہے ہیں افغان مہاجرین کے لیے، کہ بہت اچھا کیا ہے، ان کو واپس بھیج رہے ہیں. یہ ان کے افغان مہاجرین کے لیے بہت فائدے کی بات ہے. تو یہ لے ملک صاحب آپ اگر کچھ کہنا چاہیں. یہ تو سر 40 سال پہلے ان کو نکالنا چاہیے تھا. جو ابھی جو ہے نا بہت لیٹ